السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ اور آج ہم لوگ ایکسپوز کرنے والے ہیں گیدڑ کے شہر کو۔ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ گیدڑ اور یہ گیدڑ کا شہر کون سا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جس کا نام ہم لوگ اس ویڈیو میں گیدڑ رکھیں گے، کیونکہ ہم لوگ اس شخص کا نام لینا بالکل نہیں چاہیں گے، اینڈ جہاں یہ رہتا ہے اس کو بھی ہم گیدڑ کا گھر کہیں گے، اس کا نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو آج ہم لوگ جس کو ایکسپوز کرنے والے ہیں وہ یہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب شروع کب ہوا اور یہ کیوں ہوا کہ ایک ملک کو اپنا سب کچھ گوانا پڑا، لیکن ہم صرف ان کے لیے تھوڑا سا بھی کچھ بھی نہیں کر پائے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بیچ میں اسکیم چل رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو آج ہم لوگ اس اسکیم کی بات کریں گے جو ہمارے ساتھ یہ گیدڑ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو آج ہم لوگ اسی کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ یہ سب شروع کب ہوا اور یہ کس نے شروع کیا۔ تو فلسطین نے اعلان کیا تھا 15 نومبر کو اعلان کیا تھا 1988 میں۔ 15 نومبر 1988 کو فلسطین اعلان کرتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ اعلان کر تو دیا تھا فلسطین نے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، لیکن یہ صرف کہنے کی بات تھی۔ جو اصل جو پیچھے کی راز تھے وہ ابھی بھی راز کے راز تھے، وہ 3 راز جو کہ سامنے نہیں تھے، اور آج اسی 3 راز کی وجہ سے فلسطین صرف غازہ بچا ہے اور گیدڑ کا گھر بڑا ہوتا چلا گیا اور گیدڑ سب کچھ تباہ کرتا چلا گیا اور ہم لوگ صرف دیکھتے رہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ گیم کھیلی ہے اور وہ ہمارے ساتھ گیم کھیلتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ تو آج میں بتاؤں گا وہ کون سی گیم ہے وہ جو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ فلسطین نے اپنی آزادی کا اعلان تو کر دیا تھا، لیکن وہ ایسے کون سے 3 پوائنٹ ہیں جو فلسطین نے نہیں بتائے؟ تو وہ ایسے کون سے پوائنٹ ہیں جو ہمیں نہیں پتہ؟ جو فلسطین ہے ان کو اپنی پوری زمین بھی نہیں دی گئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے نا، ان کو ان کا اپنا کنٹرول دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ چلاتے۔ اور آخری پوائنٹ یہ آتا ہے کہ کئی ملک فلسطین کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے، اور یہی سٹارٹنگ ہوتی ہے، شروع ہوتا ہے فلسطین کے ساتھ، جو یہ گیدڑ فلسطین کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو اسکیم چل رہا ہے وہ کیا ہے، اور ہم لوگ فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر نہیں سکتے۔ فلسطین نے اعلان تو کر دیا تھا کہ وہ 1988 میں 15 نومبر کو آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن یہ 3 چیزوں کی وجہ سے فلسطین آج بھی ایک آزاد ملک نہیں ہے اور لگاتار اس پر حملے ہو رہے ہیں۔ اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گیدڑ کی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو فلسطین کے لیے ڈونیشن بھی کرنی چاہیے۔ ہم یہ 2 کام ہی کر سکتے ہیں فلسطین کے لیے، اور یہی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی فلسطین کا وہ حال ہو رہا ہے جو ہم لوگ ایک گرمی نہیں برداشت کر سکتے اس پاکستان میں، تو فلسطین والوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا یہی سوچ کے ہم لوگ اس گرمی کو برداشت کر لیں۔ اور ہم لوگ جو 2 کام کر سکتے ہیں، اگر ہم لوگ وہ بھی نہیں کریں گے تو ہم آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے سے بھی غلطی ہوتی ہیں، میں بھی کچھ گیدڑوں کی چیزیں بائی کر لیتا ہوں، مگر کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ دور رہوں اور آپ لوگ کو بھی دور رہنا چاہیے۔ تو جو ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہے وہ یہ ہے، جو پاکستان میں چیزیں نہیں ملا کرتی تھی اسرائیل کی، جو لیز، ویویز، کرکرے، سلینٹیز کے فلیورز نہیں ملا کرتے تھے، جو ایسی چیزیں ہوتی تھی جو لوگوں کو مطلب ایک چیز کھا کے تھک گئے تھے، یہ لوگ اسرائیل کی لوگ تھک گئے تھے کہ یار یہ کیا ہے یار، اس کے علاوہ یار ملک امریکہ میں دیکھو، اسرائیل میں دیکھو، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اتنی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ
75 سالوں میں کبھی بھی نہیں بدلا تھا، لیکن یہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ نیا آیا جا رہا ہے اور اتنا سستا آ رہا ہے کہ ہمیں اسے بائی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ وہ لوگ اوپر سے اور اتنا اچھا بناتے ہیں اس کو کہ ہمیں بائیکاٹ کا بھی بائیکاٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر میں تم لوگوں کو یہ اسکیم بتاؤں تو اس کے لیے میں لایا ہوں ایک گیدڑ کی ہی چیز، جو کہ میں ایک مجبوری میں لایا ہوں، میں بھی نہ خریدتا اسے، لیکن میں تمہیں صرف ایگزامپل دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کے کوئی 2 لوگ بھی اپنی بائیکاٹ کر دیتے ہیں تو اس سے فلسطین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ابھی وہ جو بائیکاٹ والی چیز ہے میں تمہیں اس کو دکھاتا ہوں اور میں بتاتا ہوں یہ اسکیم کس طرح کا ہے۔ تو جو گیدڑ کے گھر کی یہ پروڈکٹ ہے یہ صرف 50 روپے کی ہے، 50 روپے کی صرف یہ ایک گیدڑ کے گھر کی چیز ہے، اور پاکستان کی اپنی کوئی پروڈکٹ، بوتل، ڈرنک 50 روپے کی نہیں ملتی، اور یہ باہر ملک کی پروڈکٹ ہمیں پاکستان میں 50 روپے کی کیوں دی جا رہی ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ کیوں سوچیں گے؟ ٹیسٹ ہے، مزہ آ رہا ہے پینے میں۔ ابھی ہم اس کا ٹیسٹ بھی ٹرائی کریں گے کہ اس میں ایسا اگر اچھی ہوئی تو لوگ تو اسے اور خریدیں گے، کہ پتہ نہیں اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ اگر 50 کی اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوا تو لوگ تو یہ بہت خریدیں گے۔ یہ گیٹوریٹ کی ہے، گیٹوریٹ ایک انرجی ڈرنک ہے، اور یہ بھی ایک انرجی ڈرنک ہے جو 50 روپے کی ہے۔ مطلب 50 روپے ناممکن سی بات ہے آج کے دور میں، 50 کا کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ 50 روپے کی بوتل ہے، اور اس میں ایسا کیا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کے 2 لوگ بھی، اگر تم لوگ کہو گے بھائی آپ نے یہ ویڈیو بنائی فلسطین کے لیے اور اسی گیدڑ کی چیز آپ نے یہ لی ہے، میں نے یہ صرف ایگزامپل کے لیے لیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا اسکیم چل رہا ہے۔ باقی جو مرضی سوچنا ہے وہ آپ لوگوں کا مائنڈ ہے، میں بس آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گا، اور میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا، اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں، میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا، لیکن یہ ویڈیو ڈیلے ہوتی چلی گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا۔ ابھی جو فلسطین کا حال ہو رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ جو کر سکتے ہیں ہم اس سے بھی نہیں رک رہے، اور ہمیں رکنا پڑے گا، اور اگر ہمیں اس کو روکنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا، چاہے وہ ہمیں فری بھی مل رہی ہو نا، ہم نے اس چیز کو بائی نہیں کرنا۔ اور آپ لوگ اگر میری یہ ویڈیو دیکھ کے ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہو تو اس سے فلسطینیوں کا فائدہ ہے، ان کا بائیکاٹ ہوگا تو فلسطینیوں پہ وہ ظلم کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو میری بات سمجھنی چاہیے، اینڈ اس برانڈ کو بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ۔ اور جو لوگ ڈونیشن کر سکتے ہیں وہ ڈونیشن بھی کریں، فلسطین کی مدد کریں، کبھی ہمارے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ بائیکاٹ کرو گیدڑ کے گھر کی چیزوں کا۔ اس شخص کی شکل دیکھو جو لوگوں پہ اتنا ظلم کرتا ہے۔ بائیکاٹ۔ اللہ حافظ، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو۔